آج کے اس گہرے جائزے کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ الہی انصاف اور لامحدود محبت، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک طرف ایک کامل منصف خدا ہے اور دوسری طرف وہی خدا محبت کا سمندر ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طرح کا کائناتی منصوبہ، ایک بلو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ ایک بلو پرنٹ؟ جی، یہ صرف سزا اور جزا کے اصولوں کی کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری کشمکش کو حل کرنے کی کہانی ہے جو کائنات کی بنیاد میں موجود ہے۔ یعنی آزاد مرضی اور الہی حکم کے درمیان؟ بالکل، محبت اور قانون کے درمیان۔ چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس منصوبے کا پہلا قدم ہی بہت چونکا دینے والا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ باپ یعنی کائنات کا اعلیٰ ترین حاکم وہ خود کسی کا انصاف نہیں کرتا۔ جی، اس نے یہ سارا اختیار بیٹے کو دے دیا ہے۔ میرا پہلا سوال تو یہی ہے کہ ایسا کیوں؟ ایک بادشاہ اپنا سب سے بڑا اختیار یعنی انصاف کرنے کا حق کسی اور کو کیوں دے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہ ہمیں انسانی سیاست کی طرح لگتا ہے، لیکن ان ذرائع کے مطابق اس کی وجہ طاقت کی تقسیم نہیں بلکہ ایک اصول کا قیام ہے۔ کیسا اصول؟ دیکھیں، خیال یہ ہے کہ انصاف کرنے کا سب سے زیادہ حق اسی کو ہے جس نے خود انسانیت کی جدوجہد، دکھ اور موت کا تجربہ کیا ہو۔ اچھا۔ باپ ایک ماورائی ہستی کے طور پر قانون کا سرچشمہ ہے، لیکن بیٹا جس نے انسانی روپ دھارا وہ اس قانون اور انسانی تجربے کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ تو اسے منصف مقرر کرنا انصاف کو محض ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھنڈے غیر جذباتی فیصلے سے بڑھ کر کچھ بناتا ہے؟ بالکل، یہ اسے ایک ہمدردانہ عمل بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ اختیار کی منتقلی نہیں بلکہ اہلیت کا معاملہ ہے۔ یعنی منصف وہ ہو جو دونوں فریقوں خدا اور انسان کو پوری طرح سمجھتا ہو۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ لیکن کیا اس سے باپ کا اختیار یا اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی؟ ذرائع اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ سب لوگ بیٹے کی ویسی ہی عزت کریں جیسی باپ کی کرتے ہیں۔ یہ تو برابری کا اعلان ہے۔ جی بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ ایک سلطنت کا بانی اپنی پوری ساکھ اور اختیار اپنے وارث کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ دونوں ایک ہیں۔ اور یہ اختیار بہت وسیع ہے نا؟ مطلب زندوں اور مردوں دونوں پر؟ جی ہاں، یعنی وقت اور موت کی حدیں بھی اس کے اختیار پر لاگو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی انصاف کرنے والے کی بات۔ اب اس منصوبے کے مرکزی نقطے کی طرف آتے ہیں جو کہ صلیب ہے۔ جی، عام طور پر لوگ صلیب کو ایک تاریخی واقعہ، ایک المناک سزا کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ مواد اسے ایک عام واقعہ نہیں بلکہ اس پورے کائناتی منصوبے کا انجن قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، ذرائع کے مطابق صلیب تاریخ کے اندر رونق ہونے والا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو خود تاریخ اور حقیقت کے معنی متعین کرتا ہے۔ واہ! یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد ہر چیز گھومتی ہے، اور اس کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے خود خالق نے اٹھایا۔ اور یہی بات مجھے سمجھنی ہے۔ اگر خدا کسی عظیم فرشتے یا کسی بے گناہ انسان کو قربانی کے لیے بھیجتا تب بھی یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی۔ یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ خود آئے؟ یہ سوال اس منصوبے کے بالکل مرکز میں ہے۔ مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ کسی مخلوق کی قربانی چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو پھر بھی محدود ہوتی۔ محدود؟ کس لحاظ سے؟ مطلب ایک ایسی ہستی جسے خالق کسی بھی لمحے بنا یا مٹا سکتا ہے، اس کی قربانی سے خالق کے اپنے کردار کی گہرائی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور، اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا کو بچانے کے لیے کسی سپاہی کو مرنے کے لیے بھیج دے۔ یہ بہادری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بادشاہ کی اپنی محبت کو ثابت نہیں کرتی۔ لیکن اگر بادشاہ خود ایک عام سپاہی کا روپ دھار کر جنگ میں جائے اور اپنی جان خطرے میں ڈالے تو یہ اس کے کردار اور محبت کا حتمی ثبوت بن جاتا ہے۔ واہ! یہ ایک بہت طاقتور تمثیل ہے۔ تو صلیب کے پیچھے صرف گناہوں کی معافی نہیں تھی بلکہ یہ ایک طرح کا عوامی اعلان تھا؟ یہ کئی چیزوں کا اعلان تھا۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ محبت اور انصاف کا باق وقت مظاہرہ تھا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ گناہ کی قیمت ادا ہو، اور محبت نے وہ قیمت خود ادا کر دی۔ بالکل۔ دوسرا،
یہ شیطان کی بدی کو بے نقاب کرنے کا ایک منصوبہ تھا، یہ ایک جال تھا۔ جال؟ جی، اس نے برائی کو اپنا سب سے گھنونا روپ دکھانے پر مجبور کیا تاکہ پوری کائنات دیکھ لے کہ جس راستے کو شیطان آزادی کہتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ اچھا، تو صلیب صرف گناہوں کی معافی کا ٹکٹ نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان کے پورے فلسفے کو کائنات کے سامنے بے نقاب کرنے کا ایک عوامی مقدمہ تھا۔ میں نے اسے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ بالکل، اور تیسرا اور سب سے اہم مقصد تھا آزاد مرضی کی تکمیل۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، صلیب لوگوں کو خدا پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن یہ انہیں ایمان لانے کی سب سے بڑی وجہ فراہم کرتی ہے۔ یہ خوف کی بنیاد پر اطاعت کی جگہ محبت کی بنیاد پر وفاداری قائم کرتی ہے۔ یہ مخلوقات کے دلوں سے اس شک کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے کہ شاید خدا خود غرض یا ظالم ہے۔ جی ہاں، اسی لیے کہا گیا کہ اس نے خود کو خالی کر دیا اور ایک غلام کی صورت اختیار کی۔ یہ صرف عاجزی کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ منصوبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور اسی عمل کے ذریعے اس نے موت پر فتح پائی۔ جی، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں حاصل کیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے موت کو ختم کر دیا، بلکہ یہ کہ اس نے کائنات کے اس آخری دروازے پر بھی اختیار حاصل کر لیا جس سے سب ڈرتے ہیں۔ وہ اب اس کا مالک ہے۔ یہ سب ایک خاص منطق کے تحت سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ پوچھیں۔ اگر خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ سب ڈرامہ کیوں؟ یہ طویل تکلیف دہ راستہ کیوں؟ وہ براہ راست ایک لمحے میں برائی کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہی وہ سوال ہے جہاں یہ سارا منصوبہ انسانی منطق کو چیلنج کرتا ہے، اور مواد کے مطابق اس کا جواب صرف 2 الفاظ میں ہے: آزاد مرضی۔ آزاد مرضی۔ جی، خدا ایک ایسی کائنات بنا سکتا تھا جہاں کوئی بغاوت نہ کر سکے، جہاں سب اس کے حکم کی تعمیل کریں، لیکن وہ روبوٹس کی کائنات ہوتی۔ یعنی ایسی محبت یا اطاعت کا کوئی مطلب نہیں جو مجبوری میں کی جائے۔ بالکل، ایک باپ اپنی اولاد سے محبت چاہتا ہے، خوف کی وجہ سے کی گئی اطاعت نہیں۔ مواد یہ کہتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے ایک ایسا رشتہ چاہتا ہے جو خوف پر نہیں بلکہ سمجھ اور محبت پر مبنی ہو۔ اسی لیے وہ اپنے کردار کو پوری کائنات کے سامنے اس طرح کھول کر رکھتا ہے تاکہ وہ خود دیکھیں، سمجھیں اور پھر انتخاب کریں۔ جی، جیسا کہ کہا گیا ہے، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا عمل، تاریخ کا یہ طویل کھیل، دراصل کائنات کی عدالت میں ایک ثبوت پیش کرنے کے لیے تھا۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ تاکہ جب آخر میں انصاف ہو اور گناہگاروں کو سزا ملے تو باقی مخلوق کے دل میں ذرا سا بھی شک نہ رہے کہ خدا نے زیادتی کی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مقصد یہ ہے کہ جب گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے تو یہ فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اخلاقی اتفاق رائے کی بنیاد پر ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا یا خدا کا انصاف سمجھ سے باہر تھا۔ مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خدا کے احکامات ناممکن نہیں ہیں۔ لوگوں کو سزا اس لیے نہیں ملتی کہ وہ مجبور تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر محبت اور سچائی کو رد کیا۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ تو خدا کی شان و شوکت اور طاقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ کیسے؟ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ سب سے طاقتور وہ ہے جو کسی کو بھی ختم کر سکتا ہے، جو اپنی مرضی سب پر مسلط کر سکتا ہے، لیکن یہ مواد کہہ رہا ہے کہ اصل طاقت اپنی جان دینے میں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذہنی کایا پلٹ ہے۔ یہی اس سارے مواد کا نچوڑ ہے کہ خدا کی اصل عظمت اس کی لامحدود طاقت میں نہیں بلکہ اس کی قربانی دینے والی محبت میں ہے۔ طاقت خوف پیدا کر سکتی ہے، وفاداری خرید سکتی ہے، لیکن یہ محبت پیدا نہیں کر سکتی، اور صرف محبت ہی ایک آزاد مخلوق کو خوشی سے اپنی جان دینے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق محبت کائنات کی سب سے طاقتور قوت ہے، موت سے بھی زیادہ مضبوط۔ اور صلیب اسی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ اس قربانی کے بعد یسوع کو وہ نام ملا جو ہر نام سے اعلیٰ ہے، تو وہ نام صرف ایک انعام نہیں تھا۔ نہیں، وہ ایک انعام نہیں تھا، وہ اس عمل کا منطقی نتیجہ تھا۔ وہ نام کائنات کے تخت اور اس کی ملکیت کی علامت ہے۔ یہ اس اصول کا اعلان ہے کہ حقیقی اختیار خدمت سے ملتا ہے، اور حقیقی عظمت عاجزی سے آتی ہے۔ صلیب خدا کی کمزوری کا نہیں بلکہ اس کی ایک بالکل مختلف قسم کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آج ہم نے اس کائناتی منصوبے کے کئی پہلوؤں کو دیکھا۔
ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ فیصلے کا اختیار باپ سے بیٹے کو کیوں منتقل کیا تاکہ انصاف ہمدردی کے ساتھ کیا جائے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ صلیب کو گناہ مٹانے کا مرکزی ذریعہ کیوں بنایا گیا تاکہ خدا کے کردار کو ثابت کیا جا سکے اور آزاد مرضی کو کامل کیا جائے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کی حقیقی شان اس کی بے پناہ طاقت میں نہیں بلکہ اس کی قربانی دینے والی محبت میں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ تخلیق سے لے کر آخری فیصلے تک یہ سارا عمل ایک مربوط اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد ایک ایسی کائنات بنانا ہے جہاں مخلوقات خوف سے نہیں بالکل، بلکہ اپنی آزاد اور کامل مرضی سے خالق سے محبت کریں۔ جی، یہ ایک ایسا نظام ہے جسے محبت سے بنایا گیا اور محبت سے ہی مکمل کیا جائے گا۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں ضرور۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خدا تخلیق سے پہلے ہی جانتا تھا کہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اگر بغاوت اور گناہ سمیت ہر قدم پہلے سے معلوم تھا تو پھر ایک پہلے سے طے شدہ الہی منصوبے کے اندر آزاد مرضی کی اصل نوعیت کیا ہے؟